ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی صفی الرحمان انصاری یو پی وارانسی سے. ارے واہ، اور سب ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. فرماؤ صاحب، کیا حکم دینا ہے، پیغام پہنچانا ہے کچھ عوام تک؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ تبلیغ بڑا اچھا کر رہے ہیں. اچھا. ہاں، لیکن آپ تھوڑا سا چھوٹ دے دیتے ہیں. چھوٹ؟ تھوڑا سا ان کو چھوٹ دے دیتے ہیں. کس طرح کی؟ ان کو چھوٹ دے دیں کہ ان کو چھوٹ دے دیتے ہیں؟ ان کو چھوٹ تو آلریڈی بہت زیادہ ملا ہوا ہے، لیکن آپ اپنی اور سے بھی تھوڑا سا دے دیتے ہیں. تھوڑا سختی کیجیے ان کے اوپر، یہ لوگ سدھریں. ارے کیا بات کی جی، بہت اونچے درجے کی بات کی آپ نے. یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں پہ، بہت سو کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے. نہیں سدھر رہے ہیں بہت تیزی میں. جو نہیں سدھر رہے ہیں، ہاں بہت. ارے ہم بھی وہی تھے. ارے واہ، کیا بات ہے. کیا آپ بھی کٹر بریلیوں میں سے؟ جی جی ہم بھی وہی تھے، لیکن اب نہیں ہے. ارے اس کا مطلب بہت انقلاب آ رہا ہے لوگوں میں. بہت تیزی سے لوگ چھوڑ رہے ہیں بریلیت، بہت تیزی سے لوگ چھوڑ رہے ہیں. نہیں، اس کی وجہ کیا چھوڑنے کی؟ آپ بھی سمجھ رہے ہوں کہ کیا وجہ سے لوگ چھوڑ رہے ہیں. چھوڑنے کی وجہ یہ ہے نا کہ اگر کوئی علم حاصل کر رہا ہے نا تو اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بریلوی الٹا کر رہے ہیں. جو کتاب و سنت میں وہ تو کر ہی نہیں رہے ہیں، بلکہ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہاں وہ نمازوں کی تو پابندی کرا نہیں رہے ہیں، نہ حلال روزی کی پابندی کرا رہے ہیں، نہ ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہنوانے کی، نہ مسواک شریف کرنے کی. بس مسئلہ کے اعلیٰ حضرت مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے. بلکہ ایسا ہے نا کہ اگر کوئی ٹخنے سے اوپر پاجامہ پہنتا ہے تو یہ لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں. ارے اسے مسلمان ہی نہیں مانتے. کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر، وہ سمجھتے ہیں کوئی غیر آ گیا اگر کوئی ان اونچا کے اندر. پاجامہ. ان کے اندر یہ خرابی ہے نا، یہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. اب وہ تو یہ مکہ شریف مدینہ شریف والوں کو بھی نہیں مانتے صاحب. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہاں کے اماموں کو بھی مسلمان نہیں مانتے ہیں. جی بلکہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا تو یہ لوگ تبلیغ کرتے ہیں کہ وہاں جا کر نماز مت پڑھنا ورنہ ایمان خراب ہو جائے گا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. بتائیے پھر حج کرنے میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا پھر تو. ارے یہ پتہ نہیں کیوں جاتے ہیں، کیا سوچ کے جاتے ہیں، اللہ بہتر جانے. اب آپ کے بنارس میں دیکھو، غلام یاسین تھے نا، قاضی غلام یاسین. جی تو کتنا کٹر بریلوی تھا. ہاں بہت کٹر بریلوی تھے وہ تو. اب ان کا انتقال ہو گیا. وہ خود آپس میں ان لوگوں میں ٹکراؤ تھا، بریلویوں میں. ہاں جی یہ 8-10 مہینے ہوئے ہوں گے ان کا انتقال ہوئے. ارے میں تھا الہ آباد میں، سیمینار جب ہوا تھا نا، اس میں چلتی ٹرین میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس میں قاضی غلام یاسین مفتی نظام الدین اشرفیہ کے مبارک پور کے ان کے خلاف بول رہے تھے میرے سامنے. میں بھی تھا سیمینار میں، رات میں بھی تھا، دن میں بھی تھا. اظہری میاں بھی تھے، ضیاء المصطفیٰ صاحب بھی تھے، بہاول مصطفیٰ صاحب بھی تھے، مفتی شبیر رونائی والے بھی تھے، کافی علماء تھے اس زمانے میں. ناظر ارشد صاحب ناگپور والوں نے کہا کہ حضرت اظہری میاں صاحب ماررہ شریف نہیں جاتے. یہ بات عوام میں آ رہی ہے کہ کیوں نہیں جاتے ماررہ شریف. تو ان کے بیٹے کھڑے ہوئے، کہا کہ ناظر ارشد صاحب یہ بات آپ کو سب کے سامنے نہیں کرنا تھی، اور اگر آپ نے اٹھائی ہے تو پھر آپ ذمہ داری لو کہ وہاں علماء بدایوں نہیں آئیں گے ماررہ میں. اگر علماء بدایوں نہیں آئیں گے تو پھر ہم اپنے والد کو لے کر وہاں بدایوں جائیں، ماررہ جائیں گے. یعنی ایک دوسرے کو دھکا مکی کروائے جب ہی آئیں گے آپس. بتائیے صاحب. ارے کیا ان کے بارے میں ہم لوگ کہیں، یہ لوگ تو پیسے کے پیچھے ایسا بھاگتے ہیں. ارے صاحب 25,000 کی تقریر، 20,000 کی تقریر، 30,000 کی تقریر، کہنے کو اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتے ہیں لوگ. جی کیا کہو گے. اور اچھا تقریر میں ان کی تقریر نہیں ہے، وہ لفنگ، وہ چٹکلے ہیں، کہیں جوکر پن ہے، کہیں ڈرامے ہیں، کہیں ایکٹنگیں ہیں، کہیں وہ جانے کیا کیا پہن کے جاتے ہیں سر کے اوپر، جوکر ٹائپ، وہ جانے کیا کیا گول گول، یہ لمبی ٹوپی ایک دم، وہ گول گول جانے کیا کیا ویل جیسا پہن کے کیا کیا جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس میں کلر رنگ برنگے وہ لگا لیتے ہیں، جانے کیا کیا بنا لیتے ہیں، اور عجیب عجیب ٹنگ کے وہ پہن کے آتے ہیں جبے ہیں. کمال کا پبلک ان کی دیوانی بھی ہے. اب دیوانی ہوئے کہ جتنا ڈرامہ کریں گے نا اتنی دیوانی یوں ہوگی کہ شیطان لگا ہوا ہے نا بہکانے کے لیے. وہی تو قرآن میں ہے نا، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں.
جی جی قرآن میں ہے صاحب. تو شیطان تو لگا ہوا ہے نا پبلک کو دیوانہ کرنے کے لیے. اب ان کی تقریر میں دیکھو نہ تو قرآن کی آیتیں ہوں گی، نہ حدیثیں ہوں گی، نہ صحابہ کرام کے واقعات ہوں گے، نہ اہل بیت کے فضائل ہوں گے، بس قصے کہانی ہیں یا پھر اعلیٰ حضرت کی تعریف. بس نہیں یہ نا تقریر میں اشتہار میں چھپوائیں گے کہ موضوع دیں گے کہ امام حسین موضوع ہوگا، کربلا موضوع ہوگا، لیکن صرف نام کا، ساری تعریفیں بریلی کی ہوگی. ہاں صحیح کہہ رہا بالکل. وہ تو آج تک کبھی آپ نے جشن ابوبکر صدیق نہیں دیکھا ہوگا وہاں پر بنارس میں. کبھی نہیں، کبھی کیا بات کہی آپ نے، کبھی ہم نے نہیں سنا. بنارس میں، پورے بنارس میں نا. ارے یہ سنتے ہیں اب پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی ولادت پر پروگرام ہوتا ہے. ہاں تو کبھی حضرت ابوبکر عمر پہ تو ہم نے نہیں سنا، کبھی اشتہار میں بھی نہیں دیکھا. ارے صاحب کبھی جشن امام زین العابدین آپ نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. نہ جشن امام باقر، نہ جشن امام جعفر. یہ مسولی والے کالوی والے خود نہیں کرواتے، نہ مہاراجہ بلگرام والے کرواتے. مگر جشن اعلیٰ حضرت ہوتا ہے سر. وہ تو یوں کرواتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہمیں سب کچھ کرنا ہے. ان کے مطلب ان کا ایمان یہ ہو رہا ہے کہ اگر حالت کو مان لیں گے تو ہم دنیا بھی کما لیں گے اور آخرت بھی کما لیں گے. ایسا سوچتے ہیں لوگ. جبکہ اللہ کے سنے آخری حج میں فرمایا صحابہ کرام سے، دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑا ہوں، ایک قرآن، ایک میری عطرت یعنی اہل بیت. فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگا. بالکل صحیح. اب قرآن کو اور اہل بیت کو دونوں کو ایک سائڈ کر دیا، اسی لیے گمراہ ہو رہے ہیں. حضور نے فرمایا ہے کہ اگر ان دونوں کو مضبوط تھام لیا، مضبوط تھامنے کے بارے میں فرمایا، یعنی قرآن کو تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرو، اس کو پڑھو، سمجھو. اہل بیت کو تھامنے کا مطلب ہے کہ ان سے محبت کے ساتھ انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے اس پر عمل کرو، اور جو کارنامے انجام دیے ہیں اس کو کرو. جی دین اسلام کی تبلیغ جس طرح سے اہل بیت نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی صاحب. بالکل صحیح فرمایا. جیسی تبلیغ اہل بیت نے کی ہے، ان جیسی تبلیغ کسی اور نے کی. ہاں کی تو ہے، سب نے کی ہے اولیاء کرام نے، لیکن ان جیسی تبلیغ کس نے کی بتائیے آپ. نہیں وہ تو نہیں، وہ تو کر بھی نہیں پائیں گے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں شہادت پائی، حضرت عباس علمدار نے شہادت پائی، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا، حضرت امام تقی، حضرت امام نقی، حضرت امام حسن عسکری صاحب. یہ کبھی جشن امام حسن عسکری یوں نہیں کراتے ہیں کہ اگر یہ کالسی میں ہو گیا، للت پور میں ہو گیا، رامپور سوار میں ہو گیا، یا بلاسپور میں ہو گیا، یا مراد آباد میں ہو گیا. آپ یہ نہیں دیکھتے اب ان کا مکان بھی چھین کے بریلی میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کن کا مکان؟ مقام، ان کا جو مقام ہے، مقام. اچھا مقام. جی ابھی آپ کی میں نے ایک دو آئیڈیا سنی تھی، آپ نے اس پر بات بھی کی تھی کہ کربلا والے بریلوی تھے. ہاں وہ تو انہوں نے کہا تھا پیر صاحب نے، مسولی کے پیر صاحب نے. جی تو ان میں ابھی آپس میں گھمسان یوں چل رہا ہے کہ کچھ ان کے عالم ہیں وہ ہمت کر کے بول رہے ہیں، لیکن ان کی زبان کو دبانے کے لیے پورے کے پورے اکٹھے ہو جاتے ہیں تمام بریلوی عالم، تاکہ ان کی آواز کو بند کر دو. بالکل بولنے نہ پائیں. کر رہے ہیں تعویلیں بھی تو خوب ہو رہی ہے. ارے یہ وہ لاکھ تعویلیں کریں کبھی نہیں کر سکتے اس کو ثابت، بریلوی ثابت کر ہی سکتے ہیں. ہاں وہ تو کر ہی نہیں سکتے، بات ٹھیک ہے، لیکن اپنے عوام کو بیوقوف تو بنا رہے ہیں نا. وہ کتنے ہی بیوقوف بنا. ایک دن دیکھ لینا بنارس میں 80% ہو جائیں گے دوسرے لوگ، اور 10-20% یہ لوگ رہ جائیں گے. بس دیکھ لینا آپ. ارے ہمارے محلے میں خود ہی 3 مسجد لوگوں نے قبضہ کر لی، بریلیوں سے چھڑا لی. 3 مسجد؟ جی 3 مسجد چھڑا لی. کون سے محلے میں؟ یہ ہمارے محلے میں یہ تھوڑا ادھر ٹائپ پڑتا ہے، کیا بولتے اس کو، بدر ڈیہا سنے ہیں آپ نام؟ اچھا ہاں بدر ڈیہا ایسے کچھ. لیکن ہاں یہ شکر تالاب ہے، ریوڑی تالاب ہے. ہاں ریوڑی تالاب ہے نا، اسی سے 2 کلومیٹر پچھم میں بدر ڈیہا پڑتا ہے. تو وہ 2-3 مسجد چھین لی بریلیوں سے. ہاں 2-3 مسجد چھین لی. کام سے بریلوی پہلے بنارس میں بریلوی تھے، آج سے 30 سال پہلے. ارے یہاں پر تو ہم بہت چھوٹے تھے تو ایک بار مناظرہ بھی ہو چکا ہے، حالانکہ ہم کو ہوش نہیں ہے، بہت چھوٹے تھے ہم. یہی ضیاء المصطفیٰ صاحب کو ہی کیے تھے، اہل حدیث لوگ کو. اچھا ہاں وہ بہت مشہور مناظرہ تھا. حدیث کبیر ضیاء المصطفیٰ صاحب کو علامہ ارشد القاضی نے بلوایا تھا شاید. جی ہے نا. ہاں بہت چھوٹے سے تھے ہم کو تو یاد نہیں، ہمارے ابو وغیرہ بتاتے ہیں. وہیں سے ان کو حدیث کبیر کا خطاب ملا تھا شاید.
अच्छा। तो अब बनारस में सल्फिया भी हैगा, बनारस में हाँ हाँ, अहले हदीस का बहुत मदरसा है ना बनारस में। बहुत बड़ी मस्जिद है अहले हदीस की। हाँ तो ये अब मेरे ख्याल से बनारस में 50% बरेलवी होंगे अभी। हाँ 50% हाँ होंगे। हाँ पहले तो 90% बरेलवी थे ना साहब बनारस में, अरे एकदम एकदम, क्या बात कही आपने, है ना। बहुत ज्यादा। अरे हम हमारे यहाँ नहीं थे बिल्कुल, आज से 20 साल पहले एक भी देवबंदी वगैरह कोई था ही नहीं, सिर्फ बरेलवी। अब क्या अब तो बहुत लगभग 50% देवबंदी लो, अहले इसका हदीस सब हो मतलब गया। लोगों में इनकलाब आ रहा है कि यार बरेलियों ने सिर्फ हालात के अलावा कुछ बहुत बताया नहीं है। जी जी, और हमको लग रहा है कि आगे 20-25 साल में ये लोग और कम हो जाएंगे। अरे लगभग कानपुर में जाके देख लो आप, 25% कानपुर में मैं जाता रहता था, मैं वहाँ पर रहा, सफीपुर में मदरसा चलाया मैंने खुद मदरसा चलाया, दालू गरीब नवाज फैजुल नबी गरीब नवाज, मैंने ही नाम रखा था मदरसे का। तो जी काफी जी। साल में सफीपुर में रहा, तो मैं कानपुर में आते रहना जाना था, तो कानपुर में 90% बरेलियत थी, आज से 30 साल पहले 90। अब जी उल्टा जी। हो गया साहब, कानपुर में अब जाके देख लो, अब 30% देवबंद वाले हो गए हाँ तो ये बढ़ेंगे भी, हैं। देवबंद वाले बढ़े, और देवबंद वाले लखनऊ में बहुत जाके तेज। देख लो तो लखनऊ में 90% देवबंद वाले हैं। और एक चीज और आपको बता दूं, कुछ बरेलवी ऐसे भी है जो बड़ी, मैंने देखा लगभग करीब करीब 3-4 परिवार को मैं जानता हूँ जो शिया हो गए, बरेलवी से अरे शिया हो साहब गए आप लोग। बरेली खास बरेली चले जाओगे ना, वहाँ भी मुझे सुनने में मिला है कि 36 मस्जिदें, तो एक मुफ्ती आमिन के मुरीद ने मुझे खुद बताई थी जब मैं बरेली में था, कि 36 मस्जिदें देवबंद वाली भी हो गई। मुझे बात बताई थी उन्होंने 20 साल पहले, अब तो और ज्यादा हो गई साहब, 50-60 हो चुकी हैं अब तो मस्जिदें, खास बरेली में। होगा, अभी बड़ी तेजी से लोग बढ़ रहे हैं। अच्छा हम ये कहते हैं न देवबंदी बनो, न बरेलवी, न अहले हदीस, न मौदूदी, जो अल्लाह ने कहा वो बनो। कुरान हदीस में अल्लाह ने फरमा वला तम, यानी कुरान हदीस में जो आया वो बनो। अल्लाह ने फरमा वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, न मरो तुम मगर मुसलमान होकर मरो। मुस्लिम बनो। अल्लाह ने थोड़ी कहा कि बरेलवी होके मरो, देवबंदी या सल्फिया वाले होके मरो, अल्लाह ने कहा मुसलमान होके मरो। जी और बिल्कुल कुरान में अल्लाह ने बिल्कुल। फरमा बात तस्वीर बिहब्लिल्लाह जमिया, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम लो, वला तफर्रकू, इसमें तफर्रुका मत करो। जी जी। और मेरा ये नजरिया होता है, काफिर, मुश्रिक, यहूदी, ईसाई, कादियानी या गाली दर्जे का शिया जो गुस्ताख साहबा हो, वो भी कुरान का हाफिज नहीं हो सकता है। सुना होगा ना आपने, शियाओं में कुरान का हाफिज नहीं होता कोई। हाँ सुना तो है, हमने भी तो वो सुना है। क्यों नहीं होता? वो साहबा की शान में गुस्ताखियां करते हैं। तो अगर देवबंदियों को ये गुस्ताख रसूल मानते हैं, तो हम कहते हैं जब गुस्ताख साहबा कुरान का हाफिज नहीं होता, तो गुस्ताख रसूल कैसे हो गया कुरान का हाफिज? देवबंदी लाखों हाफिज हैं, आपको मालूम है, इनसे अच्छा याद है उनको, देवबंद वालों को। जी जी जी। है क्या नहीं साहब? ये तो हरम वालों, हरम के इमामों को ही मुसलमान नहीं मानते साहब। अभी मैं खुद गया था अभी मक्का शरीफ, मदीना शरीफ में रमजान में, मैंने खुद 5 बार हाजिरी दिया है। कोई भी मना नहीं करता कि हाजिरी नहीं दोगे, सलाम नहीं भेजो। हमने खुद सलात व सलाम भेजा, 5 बार सलात व सलाम भेजा मैंने। बिला वजह गुमराह करते हैं कि सलाम पढ़ने को मना करते हैं, वो तो इनकी तरह से हाजिरी को मना करते हैं, जैसे ये चाहते हैं ना कि हम आला हजरत पे सलाम भेजें, आकर हुजूर की बारगाह में आकर आला वाला सलाम पढ़ें या आला पे सलाम भेजें। वो लोग उससे रोकते हैं। जैसे अजमेर शरीफ में भी ये लोग जब गए थे, तो अजमेर शरीफ वालों ने भी ये कहा कि आप ये वाला सलाम पढ़ोगे जहाँ अजमेर शरीफ में पढ़ा जाता है, क्योंकि ये लोग मानते नहीं है, फिर नबी के साथ में आला हजरत पे सलाम जरूर भेजते हैं। इसलिए वो चलते कि नहीं, नबी पर अल्लाह ने कहा कि सलात सलाम भेजो, तो सिर्फ नबी पे भेजो आप बस। ये तो है। आपने भी देखा होगा, आप जितने भी जमाने में लोग सलात सलाम भेजने वाले हुए, सब ने नबी पे ही सलात सलाम भेजा और अल्लाह से दुआ की। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब फादिल बरेलवी ने जो सलाम लिखा हम मानते हैं वो अच्छा सलाम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें उन्हें तरकीब जो दी है वो अच्छी है कि अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन यानी सिद्दीक़ अकबर पे लाखों सलाम, वो उमर जिसके आदाब पे शहदा सफर खुदा के हजरत पे लाखों सलाम, उस्मान साहिब कमीस से हुदा यानी हजरत उस्मान पे, हजरत अली पे, शहदा बद्र उहद हुनैन पे, शहदा करबला पे। इस तरह से फिर उन्होंने कहा एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाकी सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अरे ये सलाम हमको भी बहुत अच्छा लगता है। नहीं अच्छा है सलाम, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अब ये लोग क्या करते हैं कि साहबा कराम को एक्साइड करके, अहले बैत को एक्साइड करके, नबी पर सलाम भेज के डायरेक्ट आला पे लाखों सलाम भेजते हैं।
اور امام بس حسین کو یہی یہ ہے۔ لوگ علیہ السلام نہیں کہتے، کبھی بھی دیکھنا آپ بریلوی لوگ امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہتے ہیں۔ ہاں لیکن یہ حدیثوں میں آیا ہے، میرے خیال سے بخاری شریف میں یا مسلم شریف میں ارے بخاری علیہ شریف میں، السلام۔ مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو یہ ایک مولوی نے کیا لکھا، بریلوی مولوی نے، کہ کسی نے لکھا کہ حضرت شیخ عبدالحق صاحب نے بھی علیہ السلام لکھا ہے امام حسین کو، تو وہ بریلوی مولوی لکھتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے ان کے خیال مبارک سے وہ بات نکل گئی ہوگی کہ ان کو علیہ السلام نہیں لکھنا چاہیے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں جو تم رضی اللہ عنہ کہنے کی بریلوی دلیل دیتے ہیں کہ فلاں کتاب میں اتنی جگہ لکھا ہے، در مختار میں غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ فلاں جگہ اتنی کتاب میں لکھا ہے، تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ ان کے خیال سے نکل گئی ہوگی کہ رضی اللہ عنہ نہیں لکھنا چاہیے غیر صحابہ کو۔ کیا خیال ہے صاحب؟ ہاں بالکل نہیں، صحیح، یہ جب تم اپنے لیے تو تعویل کر دلیلیں، سکتے تو ہم اپنے بھی لیے کر تو سکتے صاحب یہ ہیں۔ دلیلیں دیتے ہیں کہ صاحب وہ در مختار میں جگہ غیر صحابہ کو لکھا ہے، شامی میں اتنی جگہ لکھا ہے، تو یہ رضی اللہ عنہ کہنے کی تو ان کے پاس دلیلیں ہیں، لیکن علیہ السلام کہنے کی دلیلیں نہیں ملتی ان بریلیوں کو۔ کہتے ہیں وہ در مختار میں غیر صحابہ کو علیہ السلام لکھا، اس کتاب میں لکھا ہے، تو ہم بھی مانتے لکھا ہے، لیکن یہ ہم مانو کہ ان کے خیال سے بات نکل گئی ہوگی کہ غیر صحابہ کو نہیں لکھنا چاہیے۔ ارے ہم یہ نہیں کہہ رہے ناجائز ہے، ناجائز نہیں ہے، وہ تو جائز تو ہم بھی مانتے جائز ہے۔ جیسے اب میں کہوں حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریلی والوں کا، تو یہ لوگ چونک جاتے ہیں وہ تو ابھی زندہ ہے، میں کہوں گا کہ ہاں ہم بھی تو مانتے ہیں زندہ ہے، تو کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہا؟ میں کہوں گا کیا میں نے انہیں گالی دیا، یہی تو کہا کہ اللہ کی رحمت ان پر، تو کہتے ہیں نہیں وہ دنیا سے جانے والوں کو کہا جاتا ہے، تو یہی ہم کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، اگر تم غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہو گے تو لوگوں کے دلوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا کہ نہیں؟ جی جی بالکل ہو جائے گا، جو نہیں سمجھتے وہ صحابی ہی سمجھ لیں گے۔ ابھی میں کہوں حضرت مولانا ارشد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ بھی چونک جاؤ گے کہ ارے صاحب وہ تو زندہ ہے، میں کہوں گا میں کب کہہ رہا ہوں مر گئے ہو، تو آپ یہی تو کہو گے رحمۃ اللہ علیہ کا کیوں کہا، میں کہوں گا کیا لعنت اللہ کہوں میں؟ اپن دنیا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی تو کہتے ہیں ایک دوسرے کو، تو وہ ہم مانتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں ارشد مدنی صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے، توقیر رضا صاحب کو رحمۃ اللہ جائز ہے، لیکن کہا نہیں جائے گا اس لیے کہ لوگ باغ یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا سے چلے گئے وہ، تو ہم بھی مانتے ہیں کہ صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کہا نہیں جائے گا اس لیے کہ عوام کا مزاج بنا ہے کہ انبیاء کرام کے ساتھ علیہ السلام، فرشتوں کے ساتھ علیہ السلام، اور اہل بیت اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، ان کو بھی علیہ السلام لکھا جائے گا، لیکن صحابہ کو رضی اللہ عنہ، اولیاء کرام کو رحمۃ اللہ علیہ، اور عام مسلمانوں کو رحمۃ اللہ علیہ نہیں لکھا جاتا، کارڈوں میں مرحوم لکھا جاتا ہے، مرحوم، یعنی یہ بھی ایک ترتیب ہے کہ ان کو ولی نہ سمجھو، حالانکہ انہیں اگر آپ کے والد کو کسی نے رحمۃ اللہ علیہ لکھ کے کارڈ میں بھیجیا کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن ایک پہچان ہے کہ یہ رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کی پہچان ہے۔ ہاں اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کون شخص ہے، ہاں بتاؤ، شخصیت ہے۔ اب ہم تو یہ مانتے صاحب ہندوستان میں سب سے بڑا کام حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے اسلام کا، کیوں صاحب؟ اسلام پھیلانے کا کام حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری نے فرمایا نا صاحب۔ جی جی حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری نے اسلام پھیلایا ہے ہندوستان میں سب سے زیادہ۔ جی حضرت میں مانتا ہوں یہ بات۔ ہاں تو یہ بعض والوں نے اس کو کنٹرول میں نہیں کیا اور اپنے اپنے فرقے بنا لیے۔ اب اجمیر شریف کے مجاوروں نے بھی بعد میں تبلیغ کا کام آگے نہیں بڑھایا، بس اپنے پیسہ کمانے میں رہ گئے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے کیا، حضرت شیخ علاء الدین صابر کلیہ نے کیا، اولیاء کرام نے اسلام کی تبلیغ کی۔ حضرت شیخ بدر الدین قطب المدار مکان پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی تبلیغ کی، لیکن یہ بعض والوں نے کیا ہے فرقے بندی میں مسلمانوں کو داخل کر دیا، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں، کہ تم اہل حدیث بنو تو تم دیوبندی بنو، تم بریلوی بنو تو تم یہ بنو۔ ارے یہ کہو کہ اللہ نے جو کہا وہ بنو، قرآن میں اللہ کا نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کر کے مرو۔ ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک ہے صاحب شفیع الرحمان صاحب، جی انشاءاللہ پھر بعد میں بات کر لیں گے صاحب، ٹھیک ہے۔